صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا اور نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر نہ ہی اس سے نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ جب بھی آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں، تو اپنے اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج میرے اللہ کے پاس ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سب توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب مشورہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ سجدے اگر لمبے ہو جائیں تو مشکلیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں میں اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ جب بھی وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ گھبرانا نہیں ہے، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، کیونکہ رشتہ پھر جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے، ہاں لیکن وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔
صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو جلد مایوس ہو جاؤ گے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص اپنے رویے میں نرم اور دوسروں کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی نرمی اور عاجزی دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور اس طرح دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص مشکلات میں صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص عبادت میں سکون پاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر اس کے دل کو سکون بخشتے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور رب جسے جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ گلے شکوے ہماری زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، اور جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کو مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ مشکلات کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ چاہتا ہے کہ انسان ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہیں۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی اور نہ ملے تب بھی۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے،
آنے والی مشکلات کا ایک پر اصرار خاموشی سے استقبال کرے اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھیں تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔